على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 21 فروری بروز اتوار 2021 کا یہ درس قرآن پاک انشاءاللہ سورۃ النساء آیا نمبر 36 سے لے کر 40 پر مشتمل ہوگا۔ آپ دعا فرمائیے رب کریم مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو اس پر عمل والی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، عبادت کرو صرف اللہ کی۔ بولو جی، عبادت کرو صرف اللہ۔ یاد رکھیے التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ ہماری مالی عبادتیں، ہماری قولی عبادتیں، ہماری بدنی عبادتیں یہ صرف اللہ کے لیے ہیں۔ قل، آپ فرما دیجئے میرے محبوب، ان صلاتی، میری نماز، و نسکی، میری ہر قربانی، و محیایا، میرا زندہ رہنا، و مماتی، میرا پردہ کر جانا، وفات پا جانا، للہ رب العالمین، اس اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ تو عبادت کس کے لیے؟ اللہ کے لیے نہیں، صرف اللہ کے لیے۔ یہ صرف کو یاد رکھے، الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کہ کوئی معبود نہیں مگر صرف اللہ، اللہ نہیں، صرف اللہ، اللہ کے سوا کوئی، تو ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت تو وَاعْبُدُوا اللَّهَ، عبادت کریں گے اللہ کی، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور نہ شریک بناؤ کسی کو بھی اس کے ساتھ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اس میں یاد رکھیے اللہ کی ذات میں کوئی شریک ہے، اور اللہ کی وہ صفات جو اللہ کے ساتھ مخصوص ہے ان میں بھی کوئی شریک ہے، کوئی شریک نہیں ہے۔ وہ صفات میں بھی وحدہ لا شریک ہے، اور ذات میں بھی۔ یہ ہو گیا جی عقیدہ۔ اب آ جائیے عمل کے میدان میں۔ تو جب ہم عمل میں اتریں گے تو وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، پھر پہلا درجہ والدین کا ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ میرے نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے ماں باپ کی زیارت کرتا ہے اللہ اس کو مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو حضرت عمر نے پوچھا یا رسول اللہ، اگر کوئی 100 مرتبہ اپنے ماں باپ کی زیارت کرے تو پھر؟ فرمایا اللہ کے خزانے میں کون سی کمی ہے عمر، اللہ اس کو 100 حجوں کا ثواب عطا فرما دے گا۔ اب یہاں ماں باپ میں عمل کی کوئی شرط اللہ نے رکھی کہ وہ نیک ہو تو ادب کرو، نہ ہو تو نہیں، ہر حال میں اس کا والد ہونا ہی قابل تعظیم ہے، اس کا ماں باپ ہونا ہی ہماری عزتوں کے قابل ان کو بنا دیتا ہے۔ تو فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، آگے ہے جی وَبِذِي الْقُرْبَىٰ، اور وہ اچھا سلوک کرتے ہیں رشتہ داروں سے۔ بولیے اچھا سلوک کرتے ہیں۔ میں پہلے بھی حدیث سنا چکا ہوں، جو کسی کو دیتا ہے اس کو ایک نیکی کا ثواب ہے، پر اگر کسی رشتہ دار کو کوئی دیتا ہے تو اللہ 2 نیکیوں کا ثواب عطا کرتا ہے، ڈبل ثواب دیتا ہے، صلہ رحمی کا بھی اور سخاوت کا بھی۔ میرے نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو یہ پسند ہو، جو یہ چاہتا ہو کہ میری عمر میں برکت آئے، یعنی میری عمر بڑھ جائے اور میرا رزق بڑھ جائے، اسے چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کیا کرے۔ وہ نہ بھی کرے ہم پھر بھی کریں، سلمن قطعت، وہ توڑے ہم جوڑ پیدا کریں، واعف عمن ظلمک، وہ ظلم کرے ہم معاف کر دیں، اعطی من حرمک، ہم گئے انہوں نے ہمیں محروم کیا، پر جب وہ آ جائیں تو ہم ان کو محروم نہ کریں۔ تو فرمایا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ، قریبیوں سے، وَالْيَتَامَىٰ، اور یتیموں سے۔ بولیے حسن سلوک کن سے کرنا ہے؟ یتیموں سے۔ دیکھیے اگر ہمارے گھر میں کوئی یتیم آ جائے تو اس کے سامنے ہمیں اپنے بچوں سے لاڈ نہیں لڈانے چاہیے،
اس کے سامنے بچوں کو پیسے نہ دینے چاہیے اور بڑے بڑے کھلونے نہیں دینے چاہیے. بچہ اگر خواہش کر رہا ہو تو اس کو خاموش کرا دو جب تک وہ یتیم سامنے کھڑا ہے. ایسا نہ ہو کہ اس کو اس کا ابا یاد آئے اور اس کے دل سے آہ نکلے اور ہمارے دونوں جہان برباد ہو جائے، یا ہمارے بچے کو اللہ یتیمی کی جگہ پہ کھڑا نہ کر دے. اس لیے بڑے احتیاط کی ضرورت ہے. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین گھر وہ ہے جس میں کسی یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کیا جا رہا ہے. یوں اشارہ کیا کہ یتیم کی کفالت کرنے والا اور میں، ہم جنت میں دونوں یوں ساتھ ہوں گے جیسے یہ انگلیاں ساتھ ساتھ ہیں. والیتاما، اور آگے فرمایا جی والمساکین، اور مسکینوں سے احسان کرو. بولیے کن سے جی؟ مسکین اس کو کہتے ہیں کہ جو حد المقدور کوشش تو کرتا ہے مگر پھر بھی خرچے پورے نہیں ہوتے. کوشش کرتا ہے، ہڈ حرام ہو تو وہ مسکینی کے درجے میں نہیں آئے گا. چرسی بھی محروم رہتا ہے مگر وہ مسکینی کے درجے میں، وہ تو وبال ہے، معاشرے پر عذاب ہے. والمساکین، جو کرتے ہیں محنت مگر ان کی وہ پوری نہیں پڑتی. اچھا جی کتنے ہو گئے؟ والدین 1، قریبی 2، یتیم 3 اور مساکین 4. اب 5 بھی سنیے. والجار ذی القربا، حالانکہ پیچھے ذکر ہو گیا ہے نا، وہ بھی ذی القربا قریبی رشتہ داروں کا، پر یہاں ایک اور بات آ رہی ہے والجاری ذی القربا، اور جو تمہارا قریبی رشتہ دار پڑوسی بھی ہے. بولیے جو تمہارا قریبی رشتہ دار ہے، یعنی اب اس کے 2 درجے قائم ہو گئے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پڑوسیوں کے تم پر 3 حق ہیں. بولیے جی کتنے حق ہیں؟ 3 حق ہیں. ذرا غور سے سنیے گا. نمبر 1 پڑوسی ہے اور رشتہ دار ہے. بولیے پڑوسی ہے اور مسلمان ہے، تو کتنے حق ہو گئے؟ 3. پڑوسی، رشتہ دار، مسلمان. ٹھیک ہے جی. بعد پڑوسیوں کے 2 حق ہیں کہ وہ پڑوسی ہیں اور مسلمان ہیں مگر رشتہ دار ہے، تو اس کے بھی 2 حق تو بن گئے. اور نمبر 3 بعد پڑوسیوں کا صرف ایک ہی حق ہے، وہ رشتہ دار بھی نہیں اور مسلمان بھی نہیں ہے مگر پڑوسی تو پھر بھی. تو تینوں کا ذکر اس آیت میں آ رہا ہے کہ تینوں کے ساتھ حسن سلوک کرو. اب ذرا توجہ سے سمجھیے گا. والجاری ذی القربا، حالانکہ پہلے پیچھے ہو گیا قریبیوں کا ذکر، مگر فرمایا جب قریبی دور کا ہو تو ہر کوئی آؤ بھگت کر لیتا ہے، پر قریبی پڑوسی ہو تو ذرا نبھانی مشکل ہو جاتی ہے. بولیے نبھانی، کیونکہ پڑوسیوں سے کچھ نہ کچھ ٹھا ٹکرا ہوتا رہتا ہے. اس لیے فرمایا ان کا خاص خیال کرنا. تو یہ کتنے ہو گئے بھائی؟ 5. نمبر 6 والجار الجنوبی، اور وہ پڑوسی جو تمہارے رشتہ دار ہیں، پر پڑوسی تو وہ بھی ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا ام المومنین نے کہ یا رسول اللہ میں اپنے کس پڑوسی کو کچھ دوں، ہدیہ اگر دینا چاہوں، گھر میں کوئی چیز اچھی پکی ہے، تو آپ نے فرمایا جس کا دروازہ تیرے گھر کے قریب ہے پہلے اس کو دو، جس کا دروازہ تیرے گھر کے قریب ہے. 40 گھر تک پڑوسی ہی پڑوسی ہیں. کتنے جی؟ 40. اس 40 کی تقسیم بعد نے تو یوں کی ہے کہ 10 دائیں 10 بائیں، 10 آگے اور 10 اور بعد کہتے ہیں کہ 40 دائیں 40 بائیں اور 40 سامنے اور 40 تو 40 گھروں تک تمہارے پڑوسی ہی پڑوسی ہیں. یعنی سب سے ہی چنگا سلوک کرو. بولیے سب سے ہی. تو 2 قسم کی بیان ہوگی، پڑوسی قریبی اور پڑوسی جو رشتہ دار نہیں ہے. اچھا یہ کتنے مسئلے ہو گئے جی؟ والدین 1، قریبی 2، یتیم 3، مسکین اور پڑوسی رشتہ دار 5، اور جو نہیں پڑوسی مگر جو رشتہ دار نہیں مگر پڑوسی 6. اب 7واں سنیے والصاحب بالجنبی، اور وہ اور وہ آپ کا پڑوسی جو مجلس میں، صاحب بالجنبی جو آپ کا قریبی ہے مجلس میں. بولیے قریبی ہے. مثال کے طور پر اب آپ سب قریب بیٹھے ہیں تو آپ کیا ہوئے؟ پڑوسی، مجلس کے پڑوسی. کون سے پڑوسی؟ اسی طرح آپ کسی گاڑی میں سوار ہیں، جہاز میں سوار ہیں، آپ کے ساتھ سیٹ والا بیٹھا ہے، تو جو آپ نیکی کر سکتے ہیں کر سکیں.
اللہ اس پر آپ کو اجر عطا فرمائے گا۔ اور دیکھ لیجئے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کا بیان اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان فرما رہا ہے۔ تو یہ کتنے ساتھ ہو گئے نا؟ آگے فرمایا جی وابن السبیل، اور مسافر، بولیے مسافر، حالت سفر میں اگر کوئی آ گیا آپ سے اور وہ کہتا ہے کہ میرا زاد راہ ختم ہو گیا، اور واقعی ہو گیا ہے، اور کچھ لوگوں نے تو یہ فیشن بنا رکھا ہے، میں نے تو عمرے میں دیکھا ہے لوگوں کو جھوٹ بولتے ہیں، وہ جی میرا وہ پرس گم ہو گیا ہے فلاں، حالانکہ گم نہیں ہوتا۔ مدینے میں بھی ایسا کرتے ہیں، اب وہاں اگر نہ دیں تو تب بھی شرم آتی ہے کہ کہاں آ کے کھڑے ہیں، اور دیں تو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ بندہ سچ نہیں بول رہا۔ بہرحال وابن سبیل، مسافر اگر بے یار و مددگار ہے تو پھر ان سے بھی حسن سلوک کرنا چاہیے۔ کتنے ہو گئے جی؟ 8 ہو گئے۔ اب نمبر 9 سنیے، وما ملکت ایمانکم، وہ جو تمہارے ماتحت ہے، بولیے وہ جو تمہارے ایمانکم، جو تمہارے ہاتھوں کے نیچے ہیں، جو تمہارے جونیئر ہیں، اس میں آپ وہ اب غلام والا تو سسٹم ختم ہو گیا، مگر جو ہمارے ماتحت ہیں اس میں بیوی بھی ہے، اور علماء نے تو لکھا ہے کہ یہاں اس سے مرادی بیوی ہے کہ وہ تمہارے ماتحت ہے تو اس سے بھی حسن سلوک کرو، بولیے اس سے بھی حسن، ترسا کے نہ مارو۔ اگر اللہ نے کھلا دیا ہے اور وہ اپنی ماں کو بھی پیچھے سے کوئی دے رہی ہے تو کوئی بری بات ہے؟ اپنے بھائیوں کی مدد کر رہی ہے تو بھی کوئی بری بات ہے؟ پر یہ تو کوئی ایسا انڈیا پاکستان کا گھروں میں مسئلہ ہے، اگر کسی بہو کے بارے میں یہ پتہ چل جائے کہ وہ اپنی ماں کو دے آئی ہے پیچھے کچھ، یا بھائیوں کو دے آئی ہے، تو ایسے لگتا ہے جیسے وہ بیچاری کسی یہودی کو دے آئی ہے۔ اس طرح کے گھروں میں طوفان اٹھتے ہیں، اور یہ اصل میں بخیل ہونے کی اور انسان کے بدبخت اور ذلیل ہونے کی علامت ہوتی ہے کہ وہ ان باتوں پر بھی طوفان بدتمیزی کھڑا کرتا ہے۔ اگر اللہ نے دیا ہے تو بیوی کے ایسا کرنے میں کوئی حرج ہے، ان کی خدمت تم بھی کر دو، وہ بھی تمہارے ماں باپ کے درجے پر ہیں، وہ بھی بہن بھائیوں میں ہیں۔ جب اللہ کہہ رہا ہے پڑوسیوں سے کر لو، پڑوسی رشتہ داروں سے احسان کر لو، جب اللہ کہہ رہا ہے مسافروں سے کر لو، اللہ کہہ رہا ہے جو تیرے ساتھ مجلس میں بیٹھے ہیں ان سے کر لو، تو سالیہ نے کی قصور کیتا ہے، سورے سستا کی قصور ہے، انہوں نے بھی مدد کرن چ کوئی حرج ہے؟ دوبارہ بولو نا یار، انہوں نے بھی مدد کرن چ کوئی حرج ہے؟ وما ملکت ایمانکم، کہ آپ کے نیچے والے ملازم بھی ہیں کہ بے جا ان پہ سختی نہ کرو، ان کو ٹائم پہ تنخواہ دو اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، جو کام ان کے بوجھ سے اور ان کے بس سے بڑھ کر ہے اس پر ان کو وہ کرنے پر مجبور ہے، اور اگر ان سے غلطی ہو جائے تو اپنا بھائی اپنا بیٹا سمجھ کر ان کو بھی فوری معاف کر دیا جائے۔ امام صاحب کے بارے میں امام صاحب نے بھی ایتھے ہی لایا ہو، وما ملکت ایمانکم، اپنے تھلے ہی رکھ لو، اگر اچا رکھ دے ہو جس طرح کے تو ساری کہندے نے نہیں جی مولانا صاحب تہاڈا تے بڑا رتبہ ہے، تسی تے بڑے رتبے والے ہو، 5 منٹ لیٹ ہو جائے تو پھر سارے رتبے ماشاءاللہ ٹوٹیاں دے نال والے پانی 'چ بہ جاندے نے۔ تو ہم کہتے ہیں اگر امام صاحب کو نیچے سمجھتے ہو تو تب بھی حسن سلوک کرو، اگر اونچا سمجھتے ہو تو پھر تو ماں باپ کے برابر لے جاؤ، پھر تو ماں باپ کے، مگر یہ سختی کرنے کی اور بدتمیزی کرنے کی اور اس کی چغلی اور غیبت کرنے کی کسی صورت بھی اجازت ہے؟ نیچے سمجھتے ہو تب بھی مہربانی کرو، اوپر سمجھتے ہو تب بھی ادب و احترام کا رشتہ قائم رکھو۔ اللہ ہمیں ایسا ہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اب فرمایا جی ان 8-9 جو ہمارے حسن سلوک کے مستحق افراد ہیں، اب ان سے جو حسن سلوک نہیں کرتا ان کے بارے میں کیا ہے؟ فرمایا ان اللہ لا یحب، اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا من کان مختالا فخورا، مختالا جو مغرور ہے، بولیے جو صاحب ظاہر ہے جڑا بندہ مغرور ہے وہ کسی دا بھی حق ادا کرنے تیار ہے، فخورا اور فخر کرنے والا، اپنے آپ نو بڑا سمجھنے والا، بولیے اپنے آپ نو، اللہ پھر یہ جائے لوگوں نال محبت ہے، ذرا اچھی بولیا کرو نا، اللہ ایسے لوگوں سے محبت ہے نہیں کرتا۔ اب میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، اللہ مجھے اور آپ کو فخر غرور سے محفوظ فرمائے۔ فخر مغرور تو وہ ہوتا ہے جو اپنی تعریف لوگوں سے کرواتا ہے، اپنی تعریف لوگوں سے، مثال کے طور پہ آپ تعریف کریں گے نا تو تھوڑا سا آہستہ بولیں گے، جب بات پوری ہے کہے گا ہے ذرا اچھی دسی میں سنیا نہیں، یعنی یہی تعریف میری دوبارہ کر دے۔ اپنی تعریف کرانے والا کسی کی تعریف کرتا نہیں،
اور وہ پھر آگے فخور ہے، فخر کرنے والا بھی ہے۔ جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اگر وہ سب کو بڑا سمجھے، سب کو عزت دے، تو پھر تو برابری سرابری ہو جائے گی نا۔ لہذا وہ کسی کو عزت دیتا، البتہ وہ اس قدر کمینہ ہوتا ہے کہ اپنے بارے میں یہی کہتا ہے میں جہاں جاؤں سلام بھی کیا جائے، بٹھایا بھی جائے، پر جو میرے کے پاس کوئی آ جائے تو میں اس کو پوچھنے کو بھی تیار ہے نہیں۔ اس کا انجام کیا ہے؟ عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ راوی ہے کہ لا يدخل النار احد فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من ایمان۔ آپ نے فرمایا کوئی شخص بھی جہنم میں داخل نہیں ہو سکتا جس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی ایمان ہوگا، اللہ اس کو جہنم میں داخل نہیں ہونے دے گا۔ اب یہ ایمان کی برکت ہے، رائی کا دانہ سرسوں کا اتنا سا ہوتا ہے، فرمایا اس کے برابر بھی ایمان ہوگا تو اللہ اس کو جہنم میں داخل نہیں ہونے دے گا، اور اگر ہو بھی گیا تو انشاءاللہ اللہ نکال کے واپس ہے، بولیے نا اللہ واپس ہے۔ تو یہ ایک ہے۔ اب اسی حدیث کا اگلا حصہ، وَلَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ أَحَدٌ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ مِّنْ کِبْر، فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی تکبر ہوگا، اپنی بڑائی ہوگی اور لوگوں کو حقیر سمجھتا ہوگا، یہ بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، یہ پکا جہنمی ہے۔ اب آپ یہ میں اور آپ سمجھے اس مجلس میں تو میرے درس کا حق ادا ہو جائے گا کہ تکبر کہتے کس کو ہے؟ بولیے تکبر یہ ایسا موذی مرض ہے کہ بسا اوقات انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ بعض تو بڑے عجیب قسم کے متکبر ہوتے ہیں، اپنے آپ کو کہیں گے جی میں بڑا عاجز ہوں، میں بڑا حقیر ہوں، میں تو جی بس معمولی سا آدمی ہوں، میں تو چھوٹا سا آدمی ہوں، اوپر سے تو کہہ رہتے ہیں، پر اگر کوئی اگلا کہہ دے تو بڑا حقیر ہے تو پھر دیکھو کیا گزرتی ہے، نہیں سمجھے؟ ڈرامہ تو کر رہا ہے میں حقیر ہوں، میں آکر ہوں، وہ جی میں تو معمولی سا بندہ ہوں، پر یہ عاجزی نہیں ہے، وہ کہے تو معمولی ہے اور تو حقیر ہے، تو کسے کم دا نہیں، اور پھر بھی یہ اسی طرح خوش بیٹھا رہے تو پھر عاجز ہے، بولیے پھر عاجز ہے۔ پر یہ بھی ایک متکبروں کا ڈرامہ ہے کہ بظاہر بیٹھے ہوں گے تو کہیں گے جی ہم تو بڑے عاجز لوگ ہیں، بڑے مسکین لوگ ہیں، بس تو کیوں کہتا ہے وہ کہے مسکین اور تو اندر سے خوش ہو رہا ہو تو پھر تو واقعی اللہ کے ہاں مسکین ہے، پھر تو واقعی عاجزی کرنے والا ہے۔ ایک تو یہ بھی متکبرین کا انداز ہے کہ وہ اپنے آپ کو عاجز کہلا کر کہہ کر بھی اپنی بڑائی شو کر رہے ہوتے ہیں، عاجزی کا اظہار ہے۔ ایک اور بھی متکبرین کا ٹولہ ہے، وہ نماز نہیں پڑھیں گے، کوئی نیکی نہیں کریں گے اور کہیں گے چھڑو جی اسی تے بڑے ماڑے بندے ہیں جی، بڑے پیڑے بندے ہیں جی، بڑے گندے بندے ہیں جی، اسی ہن کس منہ نال مسیتے بڑھیے، اسی کس منہ نال مولوی صاحب درس قرآن چاہیے، ساڈے پلے کچھ ہے؟ بس تسی دعا کر دیا کرو اللہ بیڑا پار فرمائے۔ علماء کہتے ہیں کہ بظاہر تو یہ عاجزی کر رہے ہیں پر حقیقت میں یہ بھی متکبر ہے، کیوں کہ تیرے جتنا بھی گناہ ہو کیا اللہ کی رحمت سے آگے نکل گئے ہیں؟ تو کیوں کہہ رہا ہے کہ اللہ جی اتنے گناہ کیسے؟ نہیں، تو آ جا، تیرے گناہ اگر فرعون اور نمرود سے بھی بڑھ جائیں گے اللہ چاہے گا تو پھر بھی معاف فرما دے گا۔ لہذا یہ بھی کوئی عاجزی ہو جی ہم تو بڑے گناہ گار ہیں جی، کس منہ سے مزے ہوئی، اسے نال ہی آ جا، جس منہ نال باہر پھرنا ہے اندر بھی آ جا، کوئی حرج کی بات ہے؟ پر بعض لوگوں کے سودے اس طرح ہوتے ہیں۔ ایک مالک تھا بے نماز، مالک تھا نوکر تھا نمازی، تو باہر مسجد سے گزرے تو نوکر نے کہا جی ذرا ٹھہرو میں نماز پڑھ لوں، کٹھے جانا تھا دونوں نے، تو یہ ذرا بیچارہ لیٹ آیا، کوئی تلاوت وغیرہ کرنے لگا، تو مالک نے غصے سے کہا سارے تو پڑھ کے آ گیا، تینوں کیڑی شے نے اندر بن لیا سی، تجھے اندر کس نے روکے رکھا کہ تو لیٹ آیا ہے؟ اس نے کہا جناب یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے، جس ذات نے تجھے اندر نہیں آنے دیا اسی نے مجھے باہر نہیں آنے دیا، اسی نے مجھے باہر ہے، تو اتنا کیوں پریشان ہو رہا ہے جی؟ اب سمجھیے بھئی تکبر کہتے کس کو ہے۔ یہ حدیث عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ راوی ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، آپ نے یہی فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ فقال رجل،
تو ایک شخص بولا ان الرجل یحب ان یکون ثوبہ حسنا ونعلہ حسنا، یا رسول اللہ ایک شخص یہ پسند کرتا ہے کہ ان یکون ثوبہ حسنا، کہ اس کے کپڑے سونے ہوں، ونعلہ حسنا، اور اس کے جوتے بھی حسین ہو، کپڑے بھی حسین ہو، تو کیا یہ تکبر ہے؟ کیا یہ اپنی بڑائی ہے؟ فرمایا قال ان اللہ تعالی جمیل یحب الجمال، اور بھائی یہ تکبر نہیں ہے، اللہ خود بھی حسین ہے اور حسن کو پسند کرتا ہے۔ تو رہ بن سمر کے۔ اچھا اب سنیے، آپ نے فرمایا الکبر، الکبر تکبر یہ ہے بطر الحقی، بولیے بطر الحقی، تکبر یہ ہے کہ تو حق کا انکار کر دے، بولیے حق کا، حق بات کو رد کر دے، حق بات کو مسترد کر دے، وغمت الناس، اور لوگوں کو ذلیل سمجھے، بولیے لوگوں کو، یہ دو صفتیں ہیں متکبر کی، اگلے کو کم درجہ سمجھے گا اور دوسرا حق بات کو قبول ہے، کبھی یوں کہے گا جی پہلے بھی تو بڑے مولوی آئے سن، انہاں کیوں نہیں دسیا، انہاں کیوں نہیں، بھئی تینوں قرآن حدیث سنایا، تو یہ آڈے کدے نال بنی کھڑا ہے، نہیں سمجھے ہو؟ جب ایک عالم نے قرآن و حدیث سنایا ہے تو یہ بحث کس سے کر رہا ہے؟ تیرا قرآن حدیث نال سوکڑ پونا چل رہا ہے کہ فلاں مولوی نے نہیں دسیا، اتنے سال ہو گیا پہلے کیوں نہیں دسیا؟ یہ ہے متکبر کی نشانی۔ اور وہ کبھی یوں کہے گا تو کون ہونا ساڈے وچ بولن والا، تو کون ہونا ہے گل کرنے والا، یہ نہیں ہے، کوئی بھی کرے بات اگر حق ہے تو عاجزی والا وہی ہے جو قبول کرے گا، وگرنہ متکبر ہے۔ ایک مسئلہ حل ہو گیا جی، آگے آئیے۔